شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقب حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بیٹھک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حافظ نوید صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ شعبان کا جو 14 اور 15 کو منایا جاتا ہے، یہ 14 شعبان جو ہے یہ مخصوص تاریخ ہے، جس طرح ہم نے شب معراج کے بارے میں کہا تھا کہ 27 رجب مخصوص نہیں ہے، جی تو کیا یہ رات مخصوص ہے؟ قرآن و حدیث میں اس سے کچھ ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے پوری کوشش ہوگی کہ حق و سچ جو بھی ہے وہ بیان کیا جائے انشاءاللہ۔ شریعت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ بھی ہم نے اس پہ بالکل بات کی تھی کہ جو 27 رجب کو کیا جاتا ہے شعبان کے اس میں معراج کے حوالے سے، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت عطا بن یسار، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد سب سے افضل جو رات ہے نا، وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ سے اس وقت بھی میں نے گزارش کی تھی کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے حوالے سے رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس رات کے بعد اگر کسی کی افضلیت رات کی بات کی جائے گی لیلۃ القدر کی رات کے بعد، تو یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ مخصوص حدیث میں ہے اس کا کہ یہ ہے دن؟ بالکل جی بالکل، یہ بالکل اس کا دن ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ آپ صاحب شرعی حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں اس رات کو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے جی، اس رات یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ مشکات المصابیح، خطیب تبریزی نے ایک کتاب لکھی ہے مشکات کے نام سے، حدیث کی بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، امام بیہقی کی کتابوں سے، اور اسی طرح جو ہماری سیاستہ کی مطلب 6 کتابیں اور بھی ہیں، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ان سے حدیث نکال کر نا ایک کتاب لکھی، اس کو مشکات کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک روایت موجود ہے، محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات ہوئی، تو آپ نے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس رات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کن لوگوں نے پیدا ہونا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کن لوگوں نے مرنا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کی روزی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس رات کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب، اہتمام کیا جاتا ہے روزے کا 15 شعبان کو، 14 شعبان کو عبادت کی جاتی ہے رات کو، 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ روزہ جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے کہ سنت ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ حضرت علی سے روایت منقول ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، لیکن اس روزے کو میں اپنی عوام کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے وہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ اس کو امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے جو استنباط کرنا ہے نا اس روایت سے، وہ یہ ہے کہ بھائی روزہ اس سے مستحب قرار پائے گا، مستحب ہے روزہ، لیکن اس کو عوام ایک تو سنت سمجھ کے رکھتی ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو نہ رکھے اس سے ملامت بھی کی جاتی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا حکم جو ہے نا وہ مستحب کا ہے۔ اچھا آپ صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس دن نا بیری کے پتوں سے نہاؤ نا تو آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا، بیری کے پتوں سے نہاؤ، بیری کے پتوں سے پانی میں مکس کر کے نا، بیری کے پتوں کو ابال کے پانی میں، تو اس سے نہاؤ تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو میرے خیال کے موافق لطیفہ ہی ہے، ایسی ویسی کوئی بات شریعت کے اندر تو نہیں ہے، حالانکہ یہ بات تو تب نہیں کی گئی کہ اگر کسی میت کو بیری کے پتوں سے نہایا جائے تب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ تو تب نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب، اکثر ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا نوافل کی جماعت ہے اسلام میں؟ دیکھیے جی، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس وقت لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، الحمدللہ یہ بڑی مضبوط اور بڑے وثوق سے یہ بات میں کہتا ہوں، ہمارے علماء کا
اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر نوافل کی جماعت بالتدائی ہو، بالتدائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعوت دی جائے. جی مثال کے طور پر میں آپ کو فون کر دوں، آپ عبد الجبار بھائی کو فون کر دیں یا اسی طرح کسی اور کو فون کر دیں، تو اس میں یہ ہو کہ بھائی ہم لوگوں نے جماعت کروانی ہے، آپ پہنچیں. اس میں یہ ہے کہ 10 15 20 لوگ، اس کو تدائی بولیں گے، اس کی منادی کرنا. علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نوافل کی جماعت بالتدائی ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک. لیکن ابھی مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، صلاۃ التسبیح کی مکمل طور پر صفحے بنا کر لاؤڈ سپیکر کے اوپر ٹائم بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے ہوگی تو سارے تشریف لے یہ آئیں. مکروہ ہے. یہ بالکل، میں ایک بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مکروہ ہے. علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 4 یا 4 سے زائد ہوں تو مکروہ ہے. اگر 3 ہوں تو پھر اس کے مکروہ ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے. لیکن اگر 2 آدمی ہیں تو پھر مکروہ نہیں ہے. پہلی بات ہے، اگر 2 ہوں گے تو وہ بالتدائی نہیں ہوگی. اگر دعوت دی جاتی تو وہ پھر تو یہ ہے کہ عوام زیادہ اکٹھی ہو جاتی. تو لیکن علماء نے یہی مسئلہ میں یہ بیان کیا ہے کہ نوافل کی جماعت اگر بالتدائی ہو، علی سبیل التدائی ہو، کہ مطلب اس کو اس رستے پر رکھا گیا ہے کہ اس کی دعوت دی جا رہی ہے، تو یہ مکروہ ہے. افضل یہی ہے کہ آپ اکیلے پڑھ لو. دیکھیں بات یہ بنتی ہے، میں آپ کو بول دوں، سورج گرہن کے وقت نوافل اس کی جماعت ہے. استسقاء مطلب اگر بارش کی کرنی ہے تو اس کی جماعت ہے. تراویح کی نماز اس کی جماعت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ تہجد کی نماز ہو، وہ اشراق کے نفل ہوں، وہ اوابین کے نفل ہوں، وہ کسی کے بھی نفل ہوں، ان نوافل کی جماعت نہیں ہوگی. یہ صرف تراویح کی نماز کو علماء نے نوافل کے اندر گنا ہے، لیکن اس کا حکم ہمارے عام فقہا یہی بیان کرتے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت موقتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ صاحب، تہجد کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹائم اٹھے نا انسان تو آواز آ رہی ہوتی ہے اذانوں کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ جی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. اس میں مختصر یہی ہے کہ تہجد کی اذان محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے شروع میں دی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ اذان بند ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، اس کے اندر بھی اذان نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا تھا تو ہمیں بھی ترک کرنا چاہیے. لیکن آج ہماری مساجد کے اندر کچھ ایسے ضعیف العمر بابے ہیں، انہیں رات کے وقت اٹھ کر کوئی پتہ نہیں کوئی چیز ایسی ہے جو ان کو اٹھاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور رات کے وقت اٹھ کر اونچی اونچی آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یار ہمارے اس فعل سے اگر لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے. لیکن شریعت نے ہر چیز کو اس کے درجے کے اندر رکھا ہے. شریعت نے بلکہ علماء نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ رات کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ اٹھا دی آپ کی، یار میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار اگر میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے پاس جو لوگ سوئے ہوئے ان کی نیند خراب ہوگی. تو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ بھئی آپ اس وقت لیٹ جاؤ، آپ نہ اٹھو. کیوں؟ ان لوگوں کی راحت کو مسئلہ بنے گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اصل میں شریعت کو نہیں سمجھنا نا جی، وہ ان سے پھلانگتے پھلونگتے دروازہ اس طرح کھولیں گے کہ وہ لوگ اٹھیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو شریعت یہ بات کہتی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اس انداز میں پڑھو کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ یہ دیکھو لوگوں کی نیند میں خلل پڑے گا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ جاؤ. پھر فجر کی اذان نماز پہ سب نے اٹھنا ہے تو پھر آپ اٹھو. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں، کسی کو اگر دین کی دعوت دینی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، دین اسلام کا دوسرا نام محبت ہے. آپ محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو پڑھیں، آپ ان کی اخلاقیات کو پڑھیں، آپ ان کے معاملات کو پڑھیں، تو آپ کو وہاں سے اخلاق اور محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اس حوالے سے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں. ایک آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے، الی کا مطلب طرف ہوتا ہے. تم بلاؤ
اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ پھر میں آپ کو حیران کن بات یہ بھی بتاؤں کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام کے اوپر تو عجیب انداز اپنا لیا۔ اب آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو جس وقت بھیجا گیا تو اس وقت فرعون، اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا۔ فرعون کے حوالے سے بھی حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں فرعون نام ہے، یہ فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ فرعون جو تھے نا جی، ان کی تعداد بیسیوں کے اندر ہے، اور یہ جو فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا تھا نا، اس کا نام تھا رعمسیس، اس کا نام تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی 400 سال عمر تھی۔ بہرحال مختصر یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کہی، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے وقت کے تھے، جناب ہارون علیہ السلام بھی اس کے وقت کے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اذهبا الی فرعون، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ۔ جناب موسیٰ کو بھی کہا، جناب ہارون کو بھی کہا۔ پھر آگے یہ بات کی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہا کہ تم اس کے ساتھ جب بات کرنا نا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائیں۔ تو رب العزت نے یہ بات سمجھا دی کہ بھائی جب تم اس کی طرف جاؤ تو تمہارا جو انداز ہے نا وہ نرم ہونا چاہیے۔ قُولَا لَهُ لَيِّنًا لَعَلَّهُ، مطلب یہ کہ تمہارا جو انداز ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دین اسلام کی دعوت اگر کسی مسلم کو دیتے ہیں تب بھی آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں تو اس وقت تو آپ سراپا عاجزی کے اندر ہو، تاکہ وہ آپ کی بات کو بعد میں دیکھے اور آپ کی تواضع اور عاجزی کو دیکھ کر آپ سے مائل ہو جائے مائل ہو جائے اسلام اس کی طرف۔ طرف۔ لیکن آج ہم لوگ اس چیز کی طرف نہیں ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ غیر مسلم ہم لوگوں سے متنفر ہو گئے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، یہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں یہ اور ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم لوگ اسلام کی صحیح تصویر پیش ہی نہیں کر سکے۔ ایسے ہی ہے، اور کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان کی آمد ہے تو رمضان کے روزے کن پر فرض ہیں؟ جی بڑے اچھا سوال ہے یہ بھی۔ اس کا مختصر یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان، عاقل، بالغ مسلمان، مقیم مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ مطلب عاقل سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، بالغ سے مراد یہ ہے کہ اس بلوغت اس کی ہو گئی ہو، مسلمان ظاہری بات ہے مسلمانوں کے اوپر فرض۔ اور مقیم بھی اس کو ہونا چاہیے، مسافر نہ ہو۔ مسافر کے لیے وہ ایک الگ بات ہے کہ رخصت بن جاتی ہے، تو اس کے روزے فرض ہیں، کیونکہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں، ہم کوئی بھی ایونٹ آتا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، اس کی تیاری تو اصل میں لوگوں نے تیاری کیا، اصل میں تیاری ہونی چاہیے انسان کے اپنے باطن کی تیاری ہونی چاہیے۔ لوگوں نے راشن اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے راشن اکٹھا شروع کر دینا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں کی صفائیاں شروع کر دینی ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے پردے دھونے شروع کر دینے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ اللہ نہ کرے حرام کماتا ہے، وہ کوشش یہ کر لے کم از کم اتنا کر لے کہ یار میں رمضان میں حرام نہیں کماؤں گا، اس مہینے کے اندر میں حلال کماؤں گا۔ اس کی ایک تیاری یہ بنتی ہے کہ یار اگر میں مال والا ہوں، میری یہ تیاری بنتی ہے کہ یار اس سال میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، رمضان میں نکالنی ہے، اس کے لیے اپنے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں۔ اس کی ایک تیاری یہ بھی بنتی ہے کہ یار اس رمضان کے اندر میں نے لوگوں کو راشن دینا ہے، اس کے لیے اپنے راشن اکٹھا نہ کرے، لوگوں کے لیے یہ اکٹھا کر لے کہ بھائی میں نے فلانے آدمی کو راشن دینا ہے یا فلانی فیملی کو راشن دینا ہے، تو ان کے لیے اہتمام کرے۔
اور اپنے گھر کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا کر لے کہ وہ کوئی سیڑھی ایسی لے کر آئے جو اوپر برکت کے لیے رکھا ہوا ہے نا، اس کو اتار دے اتار نیچے، ہی لے. اسے نیچے لے آئے تاکہ اس کو رمضان کے اندر ہم پڑھیں. اس میں بدقسمتی یہ ہے نا کہ قرآن مجید ہم لوگوں نے نا صرف اس کو اپنے گھر کے اندر نا برکت کے طور پر رکھ لیا ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ قرآن مجید اگر کہیں پر بھی پڑھا ہوگا وہ برکت سے خالی نہیں ہے. اب ہم یہ دین کی بات کر رہے ہیں، یہ برکت سے خالی نہیں ہے. آپ کا آنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ گھر سے نکل کے یہاں پر آتے ہیں تو یہ آپ کا سارا رستہ عبادت ہے، کیونکہ آپ ایک نئے کام کے لیے بالکل. جا رہے ہیں. دین کے معاملات اسی طرح ہی ہیں. تو لیکن قرآن مجید کا اصل یہ تھا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. اس کا اصل یہ نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت بنا کے خوبصورت سے کپڑے کے اندر رکھ کے اس کو اوپر رکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ پھر رمضان کی تیاری یہ بھی ہے کہ جب رمضان آ جائے پھر نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، اور دین کے وقت تو روزہ ہوتا ہے، پھر قرآن مجید کثرت سے پڑھا جائے، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، اور یہ بھی اہتمام کیا جائے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے تو لوگوں کو سحری کروائی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مزید وسعت دی ہوئی ہے تو لوگوں کو افطاری کروائی جائے. یہ بھی ہونا چاہیے. چلیں، بہت شکریہ حافظ صاحب. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری اسلامک بیٹھک. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ میں آپ اپنا سوال رکھ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.